الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ کریم نے اپنے لا ریب کلام میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو۔ تو یہ نماز، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ کسی حال میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ تو جتنی یہ اہمیت کی حامل ہے، اتنا ہی اس کو ہم نے توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کی جتنی دیر تک ہمیں فرائض و واجبات کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے ہم نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ کسی بھی چیز کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں جاننا ہمیں ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کے اس ہم درس میں نماز کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو نماز کے فرائض ہیں 7۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں تو اس کا جواب ہے 7۔ کون کون سے؟ تو وہ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ شرائط میں بھی اس کا ذکر کیا، لیکن علماء کرام نے لکھا کہ اس کا چونکہ نماز کے ساتھ اس کے بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے یہ فرائض میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تکبیر تحریمہ پہلا فرض، اور دوسرا فرض نماز کا ہے قیام، یعنی ہاتھ باندھ کے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ تیسرا فرض ہے قرات، اور چوتھا فرض ہے رکوع۔ پانچواں فرض ہے سجدے، یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے، یہ فرض ہیں۔ اور چھٹا فرض ہے آخری تشہد، التحیات جس کو ہم کہتے ہیں۔ آخری اس لیے کہا گیا کہ اگر ہم 3 رکعتوں والی نماز یا 4 رکعتوں والی پڑھ رہے ہیں تو جو 2 کے بعد تشہد آتا ہے، التحیات ہوتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے۔ درمیانہ التحیات اس کو کہتے ہیں، وہ واجب ہے۔ آخری التحیات جو ہے وہ فرض ہے اس کے بارے۔ اور 7واں فرض ہے یہ سلام پھیر کے نماز سے باہر نکلنا، یعنی نماز سے فارغ ہونا۔ اس کے بارے میں ہم مختصراً بات کرتے ہیں۔ 7 فرض ہو گئے۔ پہلا تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یعنی یہ کھڑے ہو کے بالکل ہم یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور لفظ اللہ اکبر ہی یہ اس میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ اکبر یعنی جب ہم ایسے اللہ کہیں گے نا تو اس کا طریقہ بھی تھوڑا تھوڑا ہم ساتھ عرض کرتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے یہ انگوٹھے ہیں، یہ کانوں کی یہ لو نرمی تک، اور ہتھیلیاں سیدھی قبلہ کی طرف، اور اوپر سے قدرتی انگلیاں جتنی کھلی ہوتی ہیں، نہ اس کو زیادہ ہم نے بند کرنا، نہ کوشش کر کے اس کو کھولنا، بس عام روٹین میں، اور اوپر سے بھی تھوڑی سی جھکی ہوں قبلہ کی طرف، اس طرح کر کے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے باندھ لینے ہیں۔ کئی دوست دیکھے گئے ہیں کہ وہ پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے چھوڑ دیتے ہیں، نیچے سے اٹھا کے پھر باندھتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اوپر جب اللہ اکبر ہم کہیں گے تو آتے ہوئے ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ پہلا فرض۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر ہم امام صاحب کے پیچھے اب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ اللہ اکبر جو ہے تکبیر تحریمہ والی، تکبیر اولیٰ بھی اس کو کہتے ہیں، یہ امام کے اکبر ختم کرنے سے پہلے ہمارا لفظ اکبر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ
اگر ہم نے کہا امام کے پیچھے پیچھے رہیں گے اللہ اکبر، تو ہم بھی امام کے پیچھے پیچھے امام کے اکبر لفظ بولنے سے پہلے ہم نہیں بولیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو امام کے پیچھے ہماری اقتدا درست نہیں ہوگی۔ اس میں اور بھی تفصیل ہے، تو اس طرح اللہ اکبر کہنا ہے، یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے قیام، کھڑا ہونا۔ تو اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر بندہ کمزور ہے یا کسی وجہ سے زیادہ دیر نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اگر اس کو اتنی طاقت ہے، اتنی اس کے پاس یعنی استطاعت ہے، اس کی صحت اجازت دیتی ہے کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے کہہ لے، اس کے بعد وہ بیٹھ جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اکبر کھڑا ہو کے کہہ لے، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ جائے۔ تو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بندہ بیمار ہوا تو ویسے ہم چاہے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کتنی دیر کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہیں، گفت و شنید کرتے رہیں، لیکن جب نماز کی باری آئے تو ہم بیٹھ جائیں، تو یہ درست نہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ عصا کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ایسا بھی کرے، بیٹھ کے نماز اگر وہ پڑھے گا، یعنی فرضوں میں اور یہ وطروں میں یعنی واجب میں جو وطر ہیں، اور عیدین کی نماز میں اور صبح کی سنتوں میں، سنت موقدہ میں، یہ کھڑا ہونا اس کے لیے قیام کرنا فرض ہے۔ نوافل کی علیحدہ بات ہے، نوافل میں بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو کے نوافل پڑھے گا تو ثواب اس کو 2 گنا ملے گا، دگنا ثواب۔ تو چاہے وہ عشاء کے بعد والے یہ نفل ہوں، چاہے کوئی بھی نفل ہوں، اگر کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، نوافل پڑھے گا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اگر بیٹھ کے پڑھے گا اجازت ہے تو ثواب اس کو آدھا ملے گا۔ تو جہاں ہم دنیا داری کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں تو دین کے لیے بھی ہمیں زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ضمناً بیچ میں میں نے عرض کیا۔ تو یہ قیام جو ہے یہ فرض ہے، یہ جہاں تک ہو سکے ہم نے، اگر کوئی بندہ طاقت ہوتے ہوئے بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو یہ فرض، وطر، عیدین کی نماز اور یہ جو صبح کی سنتیں، تو اگر وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ بیٹھ کے پڑھے گا تو یہ واجب العیادہ ہے، یعنی نماز اس کو لٹانا پڑے گی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ آگے آ گیا تیسرا فرض ہے قرات۔ یہ سورہ فاتحہ اور 7 یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں مجید میں سے جہاں سے تم آسانی سے پڑھ سکو وہاں سے پڑھو۔ تو بڑی آیت جو ہے وہ کم از کم 1 اور چھوٹی جو ہیں وہ 3 آیتیں سورہ فاتحہ کے بعد وہ پڑھے گا، یہ مطلق قرات فرض ہے۔ تو یہاں یہ عرض یہ کروں کہ عام طور پہ تو یہ حالانکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کریم کو نماز زیادہ پسند وہ ہے جس میں قیام و قعود، رکوع و سجود لمبے ہوں، لیکن امام صاحب کے لیے یہاں حکم ہے کہ وہ قرات، رکوع و سجود وغیرہ وہ درمیانہ رکھے، یعنی یہ تعداد بھی لکھی گئی کہ 5 یہ تسبیحات 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ 5 بار امام پڑھے، کیونکہ اسے خیال رکھنا چاہیے کہ پیچھے اس کے امام صاحب کے مریض بھی ہو سکتا ہے، مسافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا آدمی بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو قرات درمیانی رکھنی چاہیے۔ اگر بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر چونکہ اس کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہے کہ وہ کتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، کتنا رکوع کر سکتا ہے، تو وہ جتنا زیادہ لمبا کرے گا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں، اگر تسبیحات میں اضافہ کرنا ہے تو ہمیں
تا کا اعداد میں اضافہ کرنا، کیونکہ 3، 5، 7، 9، 11 اس اعتبار سے۔ تو یہ قرات کے بارے میں یہ بھی ضمناً عرض کرتا ہوں کہ یہ قرات فرض ہے، لیکن جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے تو مقتدی اس وقت قرات نہیں کرے گا۔ وہ پہلی رکعت میں اگر وہ شامل ہو گیا تو غیر رک تک پڑھ کے وہ خاموش ہو جائے گا۔ تعوذ اور تسمیہ یہ پوچھا جائے کہ یہ مقتدی پڑھے گا، تو اس کا جواب ہے وہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قرات کے تابع ہے، تو قرات چونکہ یہ مقتدی نے نہیں کرنی، لہٰذا وہ تعوذ اور تسمیہ بھی نہیں پڑھے گا۔ اب یہ امام کے پیچھے وہ قرات نہیں کرے گا، تو یہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ویسے تو دلائل ہر کسی کے پاس ہیں، تو ہم یہ عرض کریں گے کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا جب تم قرآن پڑھو، تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، صرف سننے کے بارے میں نہیں کہا، خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو امام صاحب بھی آگے قرات پڑھ رہے ہوں تو پیچھے بندہ پڑھ رہا ہو تو پھر خاموشی سے تو وہ نہیں سن سکتا۔ اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ چلو جو ہیں یہ ظہر اور عصر کی جس میں امام قرات بلند آواز سے نہیں کرتا اس میں پیچھے کر لے، لیکن اس کے بارے میں یہ احادیث مبارکہ میں بہت ساری احادیث مبارکہ کافی اس پہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن میں یعنی اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرات الامام قرات اللہ او کما قال، اس طرح کے اور بھی الفاظ ملتے ہیں ملتے جلتے کہ جس کا مفہوم ہے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، لہٰذا امام کے پیچھے وہ قرات نہیں کرے گا۔ ایک حدیث شریف اور سن لیتے ہیں، الفاظ اس میں بھی مختلف ہیں، تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب او کما قال، کس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ تو اب یہ اس حدیث پہ کیسے عمل ہوگا اگر یہ مقتدی نہیں پڑھے گا؟ تو یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں، ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ سب حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے اور قرآن پہ بھی عمل ہو جائے، تو وہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اگر یہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر امام کے پیچھے پڑھے تو پھر امام چونکہ قرات کر رہا ہے اس کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو اس لیے اور پھر یہاں یہ بھی عرض کروں کہ موطا امام محمد انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انہوں نے باقاعدہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں پورا ایک باب باندھا ہے جس میں مختلف احادیث مبارکہ وہ لائے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے تو اس کے منہ میں یعنی خاک، کنکریاں، پتھر، اور ایک حدیث شریف کا یہ بھی مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، بعد میں آپ نے مقتدیوں کی طرف یعنی صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے آپ نے فرمایا تم میں سے میرے ساتھ جھگڑا کون کرتا تھا، یعنی قرات کون کرتا تھا؟ تو یہ پیچھے قرات کرنا امام کے ساتھ جھگڑا کرنے کے مترادف ہے۔ تو ایک دیکھیں یہ عقلی بھی دلائل ہے، نقلی بھی۔ نقلی تو جس طرح میں نے عرض کیا، عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کو کوئی غلطی ہو جاتی ہے، متشابہ لگ جاتا ہے، کوئی واجبات میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے، امام صاحب بھی کریں گے اور مقتدی بھی کریں گے۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو غلطی تو امام صاحب کو لگی ہے، لیکن سجدہ سہو سب کر رہے ہیں، مقتدی بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس امام کے پیچھے اگر مقتدی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ نہ امام صاحب سجدہ سہو کریں گے نہ وہ مقتدی کرے گا۔ کیوں کہ اگر امام صاحب کی ہو گئی تو مقتدی بھی کی ہو گئی۔ تو اس لیے یہ اور ویسے بھی امام کی جو نماز مقتدی کے لیے یہ صحیح خیال کرنا، تصور کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں، اور پھر
قرات کی ایک اور مثال عرض کر دوں کہ امام صاحب رکوع میں ہے تو پیچھے سے نمازی آیا جو بعد میں شامل ہونا چاہ رہا ہے، تو اس نے آتے ہوئے نیت کی، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، دوبارہ سے اللہ اکبر فوراً کہہ کے وہ رکوع میں چلا گیا۔ اگر امام کے ساتھ اس کی کمر رکوع کی حالت میں مل گئی، چاہے وہ تسبیحات پوری نہ بھی پڑھ سکا، تو فقہاء کرام نے لکھا اس کی وہ رکعت شمار ہوگی، گنی جائے گی۔ تو اب اس نے فاتحہ تو پڑھی نہیں، تو اگر پڑھنا ضروری ہوتا تو پھر اس کی وہ قرات جو ہے وہ رکعت وہ نہ شمار ہوتی، تو وہ رکعت تو شمار ہوگی، لہٰذا ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر کریں تو یہ ساری احادیث مبارکہ پہ عمل ہو جائے گا، کیونکہ جب امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر نہ کریں، اکیلے پڑھیں تو پھر ضرور پڑھیں۔ اسی طرح پھر یہ قرآن پہ بھی عمل ہو جائے گا کہ جب امام قرات کرتا ہے تو پیچھے خاموشی سے سنا جائے، تو یہ قرات کے بارے میں قرض ہے، تو یہ بھی فرض ہے قرات میں، یعنی نماز میں قرات بھی فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، اور پھر ہے چوتھا فرض رکوع۔ رکوع کی حالت یہ ہے کہ بندہ یعنی بالکل وہ جب جھکے تو اس کی کمر اور پیٹھ وغیرہ یعنی جو وہ سر اس کا بالکل سیدھا ہو۔ بزرگوں نے لکھا، علماء کرام نے لکھا کہ اگر اس کی کمر پہ کوئی پیالہ وغیرہ رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہیں، اور یہ اس طرح بالکل وہ یعنی رکوع کی حالت میں اس کی پشت سیدھی ہو اور نظر اس کی پاؤں پہ ہونی چاہیے، پاؤں کی پشت پہ۔ یہ رکوع بھی فرض ہے اور ہر رکعت میں ایک بار ہی فرض ہے، تو اس کے بعد 2 سجدے ہر رکعت میں یہ فرض ہیں۔ اور سجدے میں کوشش کریں، سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے زمین پہ جو تندرست آدمی ہے اس کے گھٹنے لگنے چاہیے، پھر اس کے ہاتھ لگنے چاہیے زمین پہ، پھر ناک اور پھر پیشانی، اور جتنی دیر تک وہ سجدہ کرے گا اتنی دیر تک اس کی ناک کی ہڈی اور پیشانی اور دبانے سے نہ دبے، تو اتنا وہ دبا کے سجدہ کرے گا۔ اور اس میں یہاں یہ بھی ضمن عرض کر دوں کہ اس کے دونوں پاؤں ہیں ان کے ایک ایک انگلی کا یعنی انگوٹھے کا لگنا شرط ہے زمین پہ، اور 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے۔ اگر 5 لگ جائیں گی تو سنت بھی پوری ہو جائے گی، تو اس لیے پیچھے سے ہم سجدے کی حالت میں پاؤں اٹھائیں گے نہیں زمین سے، یعنی اس طرح انگلیوں کا کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا چاہیے۔ تو یہ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا یہ یعنی فرض ہے۔ آخری التحیات یعنی آخری التحیات یہ فرض ہے۔ اگر بندہ بھول کے، یہاں ایک مسئلہ سن لیتے ہیں کہ اگر بندہ 4 رکعتیں پڑھنی تھی تو 4 پوری پڑھ کے اس کے خیال میں آیا کہ ابھی تو میں نے 3 پڑھی، وہ کھڑا ہو گیا، تو یہاں مسئلہ یہ جتنی دیر تک وہ 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کر لے، اس سے پہلے اگر اس کو یاد آ جائے تو واپس لوٹ آئے التحیات کی طرف اور وہ وہاں بیٹھ کے سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر اس نے 5ویں کا سجدہ کر لیا تو پھر یہ مغرب کے علاوہ پھر اس کو ایک اور ملا لینی چاہیے، تو یہ فرض اس کے یعنی نہیں ہوں گے، یہ اس کے نوافل ہو جائیں گے، فرض اس کو دوبارہ سے پڑھنے پڑیں گے۔ مغرب کے علاوہ کیوں کہا؟ کیونکہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو ایک اس نے اور پڑھ لی، اب 4 ہو گئی تو 4 نفل ہوتے ہیں، لہذا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سلام پھیر دے اور یعنی یہ اس کی یہ نوافل ہو جائیں گے، سجدہ صاف کر لے تو فرض دوبارہ پڑھ لے۔ یہ آخری التحیات جو ہے یہ فرض ہے، تو یعنی عبدو رسول تک پڑھنا، اتنی دیر تک بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اور پھر 7واں فرض ہے سلام پھیر کے نماز سے باہر آنا۔ تو یہ 7 فرض ہو گئے: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری التحیات قاعدہ اخیرہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور سلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنا کے شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔